فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ یاد آ کے بناتے ہیں ہر روح کو دیوانہ۔ خلافت کے 30ویں برس حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدائے علیم سے خبر پا کر مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ گو حضور پر نور کے بیتے دن اس بات پر شاہد تھے کہ آپ ہی پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق ہیں، لیکن آپ خدائی اذن کے منتظر رہے۔ خواجہ کمال الدین نے بار بار لکھا اگر تم مسلم موعود ہو تو قسم کھا جاؤ میں مان لوں گا، مگر میں نے کہا جب تک خدا مجھے نہیں کہے گا میں نے نہیں قسم کھانی۔ جب خدا مجھے صاف لفظوں میں کہے گا تو مسلم موعود ہے تب میں مانوں گا، ورنہ جب تک خدا مجھے نہیں کہے گا میں نہیں مانوں گا۔ چنانچہ سن 44 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا بتایا کہ تم مسلم موعود ہو۔ پیشگوئی کے الفاظ میں مسلم موعود کی ایک علامت یہ تھی کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ علوم ظاہری میں خوب مہارت رکھتا ہوگا، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ وہ علوم ظاہری سے پر کیا جائے گا، جس کے معنی یہ ہے کہ کوئی اور طاقت اسے یہ علوم ظاہری سکھائے گی۔ بس پیشگوئی کے ان الفاظ کا کہ وہ علوم ظاہری سے پر کیا جائے گا یہ مفہوم ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم دینیہ اور قرآنیہ سکھلائے جائیں گے اور خدا خود اس کا معلم ہوگا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بچپن سے ہی کمزور تھی۔ ایک آنکھ کی بینائی تو ضائع ہو چکی تھی، جبکہ دوسری آنکھ میں بھی تکلیف تھی۔ اساتذہ کو تاکید تھی کہ ان پر پڑھائی کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی عارض لاحق تھے، لہٰذا آپ مدرسے کم جایا کرتے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تعلیم کے بارے میں بھی خود فرمایا ہے کہ میری تعلیم میں انسانی ہاتھ کا بالکل دخل نہیں ہے، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ میری تعلیم میں مجھ پر سب سے بڑا احسان حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کیونکہ آپ طبیب بھی تھے اور اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ میری صحت اس قابل نہیں کہ میں کتاب کی طرف زیادہ دیر تک دیکھ بھی سکوں۔ اس لیے جب میں ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو آپ کا طریق یہ تھا کہ مجھے اپنے پاس بھی بٹھا لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں پڑھتا جاتا ہوں تم سنتے جاؤ۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ بچپن سے حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں ٹھیک نہیں تھی، ککرے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے بڑی سخت تکلیف ہوتی تھی اور بینائی بھی ضائع ہو گئی تھی اور کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ غرض حضور فرماتے ہیں اس رنگ میں میری تعلیم ہوئی اور میں در حقیقت مجبور بھی تھا، کیونکہ آنکھوں کی خرابی اور پھر آنکھوں کی خرابی کے علاوہ پھر تیلی میری بڑھ گئی اور تیلی کے مقام پر بھی مالش کی جاتی تھی، گلے کی بھی مالش ہوتی تھی، خنازیر کی بھی شکایت تھی، ادھر آنکھوں میں ککرے، جگر کی خرابی، عزم ارتحال کی شکایت، پھر بخار بھی ساتھ جو 6 مہینے تک نہ اترتا تھا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر میری پڑھائی کے متعلق بزرگوں کا فیصلہ تھا کہ یہ جتنا پڑھنا چاہے پڑھ لے، اس پر زیادہ زور نہ دیا جائے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان حالات سے ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے کہ میری تعلیمی قابلیت کا کیا حال ہوگا۔ بس حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسمی تعلیم بہت محدود تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق آپ کو ظاہری علوم سے ایسا پر کیا کہ آپ کے علم میں غیر معمولی وسعت پیدا ہوئی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی قابلیت بہت کمال کی تھی، زندگی کا ہر شعبہ اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دیا گیا اور اس پر پورا عبور حاصل تھا۔ تاریخ و سیرت کا علم دیکھا جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ کی 10 بڑی کتب موجود، پھر موازنہ مذاہب ہے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہی جو دباچہ تفسیر القرآن آپ کے عظیم الشان تصنیف ہے، اس پر تو کئی متاثر مستشرقین نے بھی
آپ کو داد تحسین دی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر علم اقتصادیات کو دیکھا جائے تو آپ کی تقریر اسلام کا اقتصادی نظام اپنی ذات میں بے مثال کتاب ہے، لیکچر تھا۔ اسی طرح سیاست کی بات کی جائے تو قیام پاکستان کے لیے اور اہل کشمیر کے لیے آپ کی جو کوششیں تھیں وہ بھی بہت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر عسکری امور پر مہارت عطا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہارت عطا فرمائی تھی۔ حضرت صاحبزادہ مرزا رفیق احمد جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مری میں سابق صدر محمد ایوب خان فیلڈ مارشل ان سے ملنے گیا، اور تقریباً 1.5 گھنٹہ میں ان کے پاس رہا۔ تو میں نے جاتے ان کو دیباچہ تفسیر القرآن کتاب ان کے لیے لے کے گیا، تحفۃً پیش کی۔ تو جو ہی انہوں نے کتاب دیکھی تو کہنے لگے میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ کوئٹہ میں آفیسرز جو کلب تھا اس میں ہم نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدعو کیا تھا، اور وہاں چائے کے بعد جب مرزا صاحب نے یعنی حضرت مسلم موعود نے تقریر شروع کی تو انہوں نے ان کا موضوع یہ تھا کہ پاکستان کو کہاں کہاں سے دفاعی لحاظ سے خطرہ ہو سکتا ہے، کس طرح پاکستان کا دفاع مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ کہنے لگے میں نے سوچا یہ تو اب وقت کا ضیاع ہوگا، کیونکہ یہ میرا مضمون ہے اور میرے لیے مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے جو اس کو جانتا ہو، اور مجھے بڑا اس پہ عبور ہے، میں سمجھتا تھا کہ مجھے بہت علم ہے اس بارے میں۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب وہ تقریر ختم ہوئی تو مجھے ایسے لگا جیسے میں پہلے دن کا اسٹوڈنٹ ہوں فوج میں جس کو کچھ بھی نہیں پتا۔ کہنے لگے کہ میں نے سوچا ہے کہ جو انسان جس کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے، اتنا گہرا علم ہے اس کا اس شعبے کے بارے میں، تو اب آپ تصور کریں کہ جو دین ان کا شعبہ ہے اس بارے میں ان کا علم کتنا پختہ اور کتنا بڑا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آج میں دعویٰ کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں، بلکہ آج سے نہیں 20-25 سال سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی فلاسفر، دنیا کا کوئی پروفیسر، دنیا کا کوئی ایم اے، خواہ وہ ولایت کا پاس شدہ ہی کیوں نہ ہو، اور خواہ وہ کسی علم کا جاننے والا ہو، خواہ وہ فلسفہ کا ماہر ہو، خواہ وہ منطق کا ماہر ہو، خواہ وہ علم النفس کا ماہر ہو، خواہ وہ سائنس کا ماہر ہو، خواہ وہ دنیا کے کسی علم کا ماہر ہو، میرے سامنے آ کر قرآن اور اسلام پر کوئی اعتراض کرے تو نہ صرف میں اس کے اعتراض کا جواب دے سکتا ہوں، بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کا ناطقہ بند کر سکتا ہوں۔ دنیا کا کوئی علم نہیں جس کے متعلق خدا نے مجھ کو معلومات نہ بخشی ہوں، اور اس قدر صحیح علم جو اپنی زندگی درست رکھنے یا قوم کی رہنمائی کے لیے ضروری ہو مجھ کو نہ دیا گیا ہو۔ پیش گوئی میں علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ علوم باطنی سے بھی پر کیے جانے کی خوشخبری موجود تھی۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، باطنی علوم سے مراد وہ علوم مخصوصہ ہیں جو خدا تعالیٰ کے خاص ہیں، جیسے علم غیب ہے جسے وہ اپنے ایسے بندوں پر ظاہر کرتا ہے جن کو وہ دنیا میں کوئی خاص خدمت سپرد کرتا ہے تاکہ خدا تعالیٰ سے ان کا تعلق ظاہر ہو اور وہ ان کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان تازہ کر سکیں۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار خواب اور الہامات تواتر کے ساتھ ہوتے رہے جو علوم غیب پر مشتمل ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ عظیم کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت، جبکہ اٹلی اور ٹرکی دونوں جنگ میں شامل نہیں تھے، مجھے ایک رویا کے ذریعے اس کے بارے میں بتا دیا۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ جرمنی سے ٹرکی کی طرف کنیکشن ہوا ہے، اور کوئی خبر ہے جو ٹرکی کے نام جرمنی کی طرف سے پہنچائی جا رہی ہے۔ اسی دوران میں کسی نے آلہ میرے کان میں لگا دیا اور میں نے سنا کہ جرمن حکومت ٹرکی سے یہ گفتگو کر رہی ہے کہ اٹلی ہمارے خلاف انگریزوں سے ملنے والا ہے، تم ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں، یہ رویا مجھے اس وقت ہوا جبکہ اٹلی جرمنی کا حلیف تھا، مگر اس رویا کے عین مطابق واقعہ یہ ہوا کہ اٹلی انگریزوں سے جا ملا اور ٹرکی جرمنوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا سیاستدان بھی قبل از وقت ایسی بات نہیں کر سکتا۔ حضور فرماتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر بتائی اور جیسا کہ مجھے دکھایا گیا تھا ویسے ہی وقوع میں آ گیا۔
اسی طرح سیٹھ عبداللہ بھائی کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ان پر ہر طرف سے خدا تعالیٰ کا نور نازل ہو رہا ہے، جس کا حضور نے یہ تعبیر کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو احمدیت میں داخل ہونے کی توفیق بخشے گا، اور دوسرا یہ کہ ان کو جماعت کی خدمت کی توفیق ملے گی۔ تو بعین ہی جیسے حضور نے خواب میں دیکھا تھا، انہیں بیعت کی توفیق ملی اور انہیں جماعت کی بے انتہا خدمت کی بھی توفیق ملی۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول کے متعلق آپ کی ایک رویا ہے جس کا آپ نے تفصیل کے ساتھ ذکر بھی فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رویا میں دیکھا کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں اور کہیں سے آ رہا ہوں کہ راستہ میں مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت خلیفۃ المسیح وفات پا گئے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول بیمار تھے۔ انہی ایام میں حضور فرماتے ہیں مجھے ایک ضروری کام کے لیے لاہور جانے کی ضرورت محسوس ہوئی، مگر میں نے اس رویا کی وجہ سے لاہور جانا ملتوی کر دیا تاکہ یہ خواب کسی طرح ٹل جائے۔ ایک دن جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے آپ مسجد اقصی میں گئے اور نماز سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اتنے میں خان محمد علی خان صاحب کا ایک ملازم آپ کے پاس یہ پیغام لے کر آیا کہ وہ میرے انتظار میں ہے اور ان کی گاڑی باہر کھڑی ہے۔ چنانچہ آپ ان کے ہمراہ گاڑی میں سوار ہو کر ان کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ اب یہاں حضور فرماتے ہیں ابھی ہم راستہ میں ہی تھے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ حضرت خلیفۃ المسیح فوت ہو گئے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس طرح وہ رویا پورا ہو گیا جو میں نے دیکھا تھا کہ میں گاڑی میں کہیں سے آ رہا ہوں کہ مجھے حضرت خلیفۃ المسیح کی وفات کی خبر ملی۔ اللہ تعالیٰ نے باطنی علوم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معرفت الہی، تصوف اور روحانیت کے دقیق اور لطیف مضامین بھی اپنی جناب سے سکھائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید، تقدیر الہی، ملائک کی حقیقت، انبیاء کے مقام و مرتبہ اور دیگر روحانی امور پر پرمعارف لیکچرز دیے۔ یہ لیکچرز کتابی صورت میں آج بھی قارئین کے لیے باطنی علوم کے ناختم ہونے والے خزائن کی صورت میں موجود ہیں۔ مارچ 1907 میں جبکہ آپ کی عمر صرف 18 سال تھی، حضرت مسلم موعود نے ایک عظیم شان مضمون بعنوان محبت الہی تحریر فرمایا، جو بعد میں کتابی شکل میں شائع بھی ہوا۔ اس مضمون سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی چھوٹی عمر میں ہی علوم ظاہری و باطنی سے آپ کو پر کرنا شروع کیا۔ حضرت مسلم موعود نے 28 دسمبر 1908 کے جلسے میں ایک بڑے پرمغز خطاب فرمایا کہ ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں اس موضوع پر۔ یہ خیالات ایک 19 سالہ نوجوان کے ہیں۔ پھر 1916 کے جلسے میں خلافت کے بعد دوسرے سال آپ نے ذکر الہی کے موضوع پر خطاب فرمایا، جس میں آپ نے نہایت اشوتے اور دلنشین انداز میں ذکر الہی اور اس سے متعلقہ امور کا ذکر کرتے ہوئے ذکر الہی سے مراد کیا ہے، اس کی ضرورت، اس کی قسمیں اور فوائد پر روشنی ڈالی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ذکر الہی کے موضوع پر لیکچر دے رہے تھے تو اس جلسہ میں ایک غیر احمدی صوفی بزرگ بھی شامل تھے۔ تو انہوں نے جب حضور کا لیکچر سنا تو دوران تقریر ہی حضور کو ایک رکا بھیجا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اس قسم کی راز کی باتیں تو صوفیہ کرام 10 سال خدمت کروانے کے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں، اور آپ نے ایک ہی مجلس میں یہ سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے، یہ آپ نے کیا غضب کر دی ہے۔ الغرض المصلح الموعود کا خدائی تصرف کے تحت علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جانا حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی صداقت کا ایک نشان ہے۔ اسی طرح حضور پر نور کے ظاہری و باطنی علوم کے چشمے سے
بنی نوع انسان تا قیامت سیراب ہو کر خدائے رحمان کی طرف جھکتی چلی جائے گی۔ اے فضل عمر تیرے اوصاف کریم